بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کیا، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرمائی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ پھر دونوں ایک نہر کے کنارے پر جا کر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچ گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے اسے فرمایا، چلو آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ رستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یک یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئیں اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں کہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ رستے میں ایک دریا آیا۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ رستے میں ایک ویران صحرا آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بول پڑا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی رکھ لو۔ یہ فرما کر آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں یہ ایک اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص باز آ گئے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی فتور آ گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں برابر بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے
لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔